السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی اسلام کی سب سے عظیم عورت کی ہے، ایسی عورت جس نے دنیا کی دولت ہوتے ہوئے بھی آخرت کا سودا کیا، جس نے رسول خدا پر سب سے پہلے ایمان لایا اور اپنی پوری زندگی ان کے مشن کے لیے قربان کر دی۔ آئیے چلتے ہیں اس وقت میں جب مکہ کی وادیوں میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور انسان اپنی راہ بھول چکا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں اس وقت کے بڑے تاجر اپنی دولت پر فخر کرتے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک عورت تھی جو عزت، عقل اور وقار میں سب سے آگے تھی، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں کیونکہ ان کی پاکدامنی اور سچائی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ نہ صرف حسین و جمیل تھیں بلکہ تجارت میں بھی انتہائی کامیاب تھیں۔ ان کے قافلے شام، یمن اور حبشہ تک جاتے تھے، مگر ان کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا، یہ دولت، یہ عزت، آخر کب تک؟ روح کو سکون کہاں سے ملے گا؟ اسی زمانے میں مکہ میں ایک نوجوان صادق و امین کے لقب سے مشہور تھا۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا حق نہیں کھاتے۔ ان کی آنکھوں میں نور تھا اور چہرے پر عجب سکون۔ جب حضرت خدیجہ نے ان کے بارے میں سنا تو دل میں خیال آیا، اگر میرا کاروبار کسی پر بھروسہ کر کے سپرد کیا جا سکتا ہے تو وہ یہی محمد بن عبداللہ ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو نبی کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر بھیجا۔ سفر لمبا اور دشوار تھا، مگر میسرہ حیران رہ گیا۔ جہاں نبی جاتے وہاں برکت نازل ہو جاتی۔ سورج کی تپش میں ایک بادل سایہ بن کر چلتا۔ ایک راہب نے انہیں دیکھا اور کہا، یہ نوجوان عام نہیں، اس کے چہرے پر نبوت کا نور ہے۔ جب قافلہ واپس مکہ پہنچا تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو سارا حال سنایا۔ ان کے دل میں روشنی اتر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالی نے ان کے دل کو نبی کے لیے نرم کر دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے دل کا ارادہ اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے نبی تک پہنچایا۔ نفیسہ نے کہا، اے محمد، اگر کوئی عورت خوبصورت، باعزت اور مالدار ہو اور وہ آپ سے نکاح کرنا چاہے تو کیا آپ راضی ہوں گے؟ نبی نے فرمایا، اگر وہ عورت خدیجہ ہیں تو کیوں نہیں؟ یوں مکہ میں وہ نکاح ہوا جسے آسمانوں نے بھی مبارک کہا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور مہر مقرر ہوا 12 اوقیہ چاندی۔ یہ رشتہ صرف دو انسانوں کا نہیں بلکہ نبوت اور ایمان کا ملاپ تھا۔ حضرت خدیجہ نبی کے لیے صرف بیوی نہیں تھیں بلکہ سچا سہارا تھیں۔ جب نبی گھر آتے وہ مسکرا کر استقبال کرتے، ان کے چہرے سے تھکن مٹ جاتی۔ ان کا گھر ایمان، سکون اور محبت کا مرکز بن گیا۔ اللہ نے انہیں 4 بیٹیاں عطا کیں، زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ۔ نبی اکثر فرماتے، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے انکار کیا، انہوں نے مجھ پر ایمان لایا جب لوگ مجھ پر شک کرتے تھے۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا۔ رمضان کی ایک رات نبی غار حرا میں تھے کہ اچانک ایک آواز گونجی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی خوفزدہ ہو کر گھر آئے، چہرہ پسینے سے تر، جسم لرز رہا تھا۔ فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے فوراً لپک کر چادر اوڑھائی، پیار سے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم وہ آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ یتیموں کا سہارا ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور امانت دار ہیں۔ پھر وہ نبی کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسی پر نازل ہوتا تھا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا رب ہی میرا رب ہے۔ یوں وہ اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی مومنہ بن گئیں۔ اسلام کا پیغام پھیلنے لگا اور مکہ کے سردار دشمن بن گئے۔ لوگوں نے پتھر مارے، گالیاں دیں، بائی کاٹ کیا، مگر حضرت خدیجہ ہر مصیبت میں نبی کے ساتھ رہیں۔ جب کوئی ساتھ نہ دیتا وہ کہتے، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرا مال، میری جان، سب آپ پر قربان ہے۔ انہوں نے اپنی تمام دولت اسلام کی خدمت میں لگا دی۔ نبی فرماتے تھے، اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں دی۔
انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے دیا۔ پھر قریش نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک نبی، بنو ہاشم اور تمام مسلمان شعب ابی طالب میں قید رہے۔ نہ کھانا، نہ پانی، نہ کپڑا، درختوں کے پتے کھائے جاتے۔ حضرت خدیجہ جو کبھی مکہ کی سب سے دولت مند عورت تھیں، اب بھوک اور پیاس میں دوسروں کو تسلی دیتی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں صبر اور لبوں پر الحمدللہ ہوتا۔ انہوں نے اپنی آخری سانسوں تک ایمان کی خدمت کی۔ 3 سال بعد قید ختم ہوئی، مگر خدیجہ کا جسم کمزور ہو گیا۔ ایک دن نبی ان کے قریب بیٹھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد۔ فرمایا، اے خدیجہ، تم نے مجھ پر ایمان لایا جب سب نے انکار کیا، تم نے میرا ساتھ دیا جب سب نے چھوڑ دیا، تم نے اپنا مال میرے دین پر قربان کیا۔ حضرت خدیجہ مسکرا کر بولیں، یا رسول اللہ، میری زندگی آپ کے ساتھ اور میری موت بھی آپ کے دین کے ساتھ، میرا سلام میرے رب تک پہنچا دیجیے گا۔ اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی رونے لگے، آسمان اور زمین جیسے خاموش ہو گئے۔ یہ وہ سال تھا جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ بعد میں جب نبی کے پاس جبرائیل آئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، خدیجہ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے سلام ہے، اور جنت میں ان کے لیے ایک محل تیار ہے جہاں کوئی شور، کوئی غم، کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ یہ سن کر نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے اور فرمایا، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، وہ میری زندگی کی روشنی تھیں۔ حضرت خدیجہ ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ایمان دولت سے بڑا خزانہ ہے، محبت قربانی کے بغیر ادھوری ہے، اور عورت کی عظمت اس کے کردار سے ہے، نہ کہ اس کے مال سے۔ اے ناظرین، اگر آج ہم حضرت خدیجہ کے صبر، ایثار، محبت اور ایمان کو اپنا لیں تو یقین مانیے ہمارے گھروں میں سکون اور دلوں میں روشنی اتر آئے۔ اللہ ہمیں خدیجہ جیسا یقین عطا فرمائے، ایمان کی وہ روشنی جو کبھی مدھم نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے دل کو یہ کہانی چھو گئی ہو تو سبحان اللہ ضرور لکھیں اور کمنٹ میں بتائیں۔ آپ کے نزدیک حضرت خدیجہ کی زندگی کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ متاثر کن ہے؟